کے خالی ہاتھ میں. تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. لیکن در دولت کی خانہ مطلب کہ کاشانہ اقدس کا ایک اپنا معاملہ تھا، زود اختیاری تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اپنا انداز زندگی تھا. تو کئی دنوں تک دو کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا، ایک کھجور اور ایک پانی. یہ روایتیں ملتی ہیں. تو جیسے کہتے ہیں آپ بھوکے رہیں پیٹ پہ باندھے پتھر، ہم غلاموں کو ملے خوان مدینے والے. تو یوں تشریف لائیں تو کبھی دریافت فرمائیں کہ کھانے کو ہے، تو گھر میں کہا جائے کہ کچھ کھانے کو نہیں ہے تو آپ فرماتے کہ میں روزے سے ہوں. آپ روزے کی نیت فرما لیتے تھے. کیسا آسان انداز، زندگی کا آسان انداز. کچھ کھانے کو ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے چلے اب ہم اپنے طور پر غور کریں، نہیں ہے چلے ٹھیک ہے، بوسوں کو بیچاروں کو تکلیف ہے، چلو پانی پلا دیں، پانی پی لیں گے. کچھ اور چیز ایسے لے لی، ہلکی پھلکی چیز سی کوئی لے لی، تو چلے انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو یوں زندگی کو آسان بنائے. ایک بچے نے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا. اب لوگ دوڑے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مطلب کہ رہنے دو اس کو، جو کرنا تو ہو ہی گیا. آسان، پانی لانا بہانا یہ سب مطلب پروسیجر ہو گیا. ایک شخص مسجد میں آتا ہے، اس نے پیشاب کر دی، مسجد میں آخر پیشاب کر دی. اب صحابہ کرام دوڑے، کہا رک جاؤ، جو کرنا تو ہو گیا. پانی منگوایا اور جو صفائی وغیرہ کے کام تھے وہ بھی انجام پائے. اور پھر اسے اب ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد اس لیے نہیں ہوا کرتی. وہ دیہات سے آئے تھے، گاؤں سے آئے تھے، تو تعلیمات کا اتنا مطلب کہ وہ تعلیم نہیں تھی، اتنی معلومات اتنی نہیں تھی. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مطلب چیزوں کو ایزیلی ہینڈل کرنا سیکھنا ہے ہم کو. میں جو یہ باتیں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس میں کیا ہینڈل کریں، ایزیلی ہینڈل کریں، پینک نہ پھیلائیں. ارے اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اوئے وہ یہ چلا گیا، لائٹ چلی گئی تو جناب مائک بند ہو گیا تو چیزیں ٹوٹ گئیں. اب بچہ مثال کے طور پر آپ اب کب تو میرے پاس یہاں ہے ہی نہیں، ورنہ کب ہاتھ میں ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا. اب جیسے مثال کے طور پر آپ کپ میں چائے پی رہے ہیں، بچہ آپ کی گود میں، بچے آج کل ہوتے ہوں گے گود میں آپ کی، بچہ آپ کی گود میں، بچے نے اٹھا کر کہا، بچہ ویسے ہوتا بڑا تیز ہے، بڑی اسپیڈ میں ہاتھ مار دیتا ہے، چیزیں اٹھا لیتا ہے، یوں پھینک دیتا ہے. اور وہ ہوتا ہے یار یہ دیر اندر کیا کر دیا اس نے. اب وہ مطلب چائے، لو اس کو لو، لو اس کو لو. اب وہ بچے کو کیا مارا ماری کرے. یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا. اگر آپ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، بڑے ہیں، تو یہ آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہاتھ میں گرم پیالی چائے کی لے کر ایک ہاتھ میں بچے کو لے کر بیٹھنا یہ ویسی دانش مندی نہیں ہے. آپ چائے پی لیں یا بچے کو لے لیں، بچہ ہاتھ پہ تو پھر چائے ڈراپ کر دیں. یہ تو آپ کے کپڑوں پہ گری. اگر چائے بچے کے ہاتھ پہ گر جاتی گرم گرم تو پھر جو تکلیف ہوتی. ہاتھ تو کپڑے تو آپ کے 2 منٹ میں دھل بھی جائیں گے، مثال دے رہا ہوں، دھل کے دوبارہ صحیح ہو جائیں گے. خدا نہ کہتا بچے کی جلد جل جاتی، اس کے ہاتھ پر نشان پڑ جاتا، پھر آپ کیا کرتے. اب جو ہونا تو ہو گیا. اب مثال کا تو بھائی ہو گیا تو ہو گیا، تو ٹھیک ہے. یہ ذرا بچے کو لینا، میں ذرا بچے کو دیا، پھر آپ نے چائے کا کپ رکھا، اٹھے اور تھوڑا پانی ڈال لیں. چائے اگر گر جائے یا کافی اگر گر جائے تو فوراً اس کو پانی ڈال دیا کریں، تاکہ جو اس کا داغ ہے، اس کا جو دھبا ہے وہ گہرا اور پکا نہ ہو جائے. پانی ڈالنے سے وہ ہلکا ہو جائے گا، پھر دھلنے میں اور یہ اس کے نکل جانے کے چانسز بڑھ جاتے. تو ہوتا ہے کسی کے ساتھ. کھانا سالن آیا، سالن کسی نے رکھا، ہاتھ لگا تو یوں جھٹکا لگا تو سالن گرا، چیخنا چلانا شروع کر دیا. نہیں، اللہ کے نیک بندوں کی یہ شان نہیں ہے. والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ غصے پر قابو پانے والے، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو یوں مطلب کہ فیملی میں جب آپ بیٹھے ہیں یا گئی دعوت پہ گئے تو بعض لوگوں کی بڑی عجیب سی عادت ہوتی ہے. ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کی بھی زیارت ہو گئی تو بعض لوگوں کی بڑی عجیب عادت ہوتی ہے. یہ کیا کرتے ہیں کہ جیسے کہ کہیں جیسے دعوت میں ہیں یا کہیں ایسی جگہ پر ہیں، یہ پیچھے ان کے ہاتھ میں کوئی شربت کی یا چائے کی ٹرے ہوگی، یا دعوت میں ہوتا ہے ٹرے لا کر پیچھے اگر ہماری کمر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے بھائی جان ذرا ہٹیے گا. کیا کہیں گے؟ بھائی جان ذرا ہٹیے گا. اب بھائی جان نے جو ہٹنا ہے نا تو بھائی جان کیا ہے، بھائی جان نے یوں کرے کیا ہے، جو کیا نا تو سیدھی چائے گری.
اور بھائی جان ذرا ہٹیے گا تو بھائی جان کو کیا پتا کہ اس کے پیچھے آپ چائے کا اتنا بڑا ٹرے لے کر کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ تو یوں مطلب کہ کسی کے پیچھے کھڑے ہو جانا, سالن لے کر کھڑے ہو گئے, رائتا لے کر کھڑے ہو گئے, چاول لے کر کھڑے ہو گئے, چائے لے کر کھڑے ہو گئے, پیالی لے کر کھڑے ہو گئے, یار یہ لیجیے. وہ یوں لیتا ہے, اور جیسے یوں لیتا ہے تو وہ چائے بھی گئی, پیالی بھی گئی, پلیٹ بھی گئی, سارا گیا, کپڑے بھی گئے, چیخنا چلانا الگ ہو جائے گا. تو کبھی چٹنی گر گئی, کبھی پانی گر گیا, کبھی چائے گر گئی, کبھی سالن گر گیا. تو یوں یہ چیزیں اگر گھر میں یوں اس طرح کی چیزیں اگر ہو رہی ہیں یا ہوتی رہتی بھی ہیں تو چیخنے چلانے کا نہیں. انہوں نے کہا کہ مسئلے کو اس کی اوقات سے زیادہ اہمیت نہ دیں. مسئلے کی اتنی, معاملے کی اتنی اوقات نہیں ہوتی, میٹر کی اتنی بڑی اوقات نہیں ہوتی جتنا بڑا ہم اس کو لے کر چل جاتے. او ہو بات کا بتنگڑ بنا دیں گے, گھر میں چیخنا چلانا شروع کر دیں گے, اور کچھ نہیں ہونا اس سے سوائے اس کے کہ آپ بھی پریشان, گھر والے پریشان. کچھ حضرت فرمانا چاہ رہے ہیں. آپ کو مدینہ شریف کا دسترخوان یاد آ رہا ہے آپ کو؟ حرم پاک میں, مکہ پاک میں. اچھا مکہ شریف کا, ہاں مکہ شریف کا کچھ بتائیں نا کیا ہوا تھا وہاں پر. یہ نشان ہے, نہیں اتنا نظر نہیں آئے گا تو رکھا ہے کہ میرے کو یاد رہتا ہے. یہ رمضان مدینہ کی بات ہے, عمرے پر ہمارا تھا, اور مغرب سے کچھ دیر پہلے عین مستجاب کے سامنے, کعبے کی جو دیوار کا وہ حصہ ہے مستجاب, جہاں 70,000 فرشتے ہر وقت دعا پر آمین کہنے کے لیے جلوہ فرما ہوتے ہیں. تو ہم اس طرف میں حاضر تھا, اور مغرب کا کچھ وقت باقی تھا. تو وہاں پر ماشاءاللہ ایک سے ایک لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو گرم گرم پیالی میں قہوہ دیتے ہیں نا. تو وہ لوگوں کو دے رہا تھا قہوہ, تو میں نے بھی پیالی کپ دیا. وہ میرا خیال ہے ڈسپوزیبل گلاس ہوتے ہیں اس میں دیتے ہیں وہ, تو وہ ڈسپوزیبل گلاس تھا یا کیا تھا, وہ دیا. تو میں سیدھے آتے تو میں کپ لیا, تو انہوں نے تو اوپر سے تھرموس کا ڈھکن کھل گیا. تو جیسے تھرموس کا ڈھکن کھلا نا, تو وہ جو گرم قہوہ تھا یہ جو ہاتھ پر آیا, تو مطلب کیس مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آواز نکلی تھی. شاید عبدالحبیب آگے پیچھے تھے یا نہیں تھے, مجھے یاد نہیں ہے, لیکن میں وہی قریب ہی تھا, میں قریب ہی تھا. میں کھڑا ہو گیا نا, یا اللہ کر کے کوئی ایسا شاید زبان سے ذکر نکلا ہوگا, میں کھڑا ہو گیا, اور لوگ دیکھ رہے تھے کیا ہو گیا. اور یہ پوری جھیل جو تھی نا یہ جل چکی تھی, اور کئی دنوں تک یہ رہا. لیکن کیا تھا مطلب کہ وہ یہ واقعہ یاد رہا, یہ ہلکا سا نشان, میں پھر میں اس کو ٹیوب لگاتا تھا, پھر ایک ہلکا سا نشان رہ گیا. پھر آپ کی اس سے کوئی لڑائی ہوئی, آپ نے اس کو ڈانٹا, آپ نے کچھ اس کو برا بھلا کہا, کیا کیا؟ نہیں کچھ بھی نہیں. مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ ہماری اس کے بعد شاید اگر میں مبالغہ نہ کروں تو ہم دونوں کی اس کا تو بیچارے کا تھوڑا سا وہ ہو گیا, کرنے لگا, شاید مسکراہٹوں کے ساتھ ہمارے رخصتی ہوئی. اب مطلب کہ اچھا اول تو وہ لڑنے کا مقام ہی نہیں, قصور نہیں تھا نا, جھگڑے کا مقام ہی, وہ تو خیر خواہی کر رہا تھا, لوگوں کو پلا تھا, وہ ڈھکن کو کھول کر تھوڑی آیا تھا کہ اس کے پاس پہ اپنے تو کوئی بھی عبدالحبیب بھائی آپ کے گھر میں, میرے گھر میں کسی کے ہاتھ سے چائے گر گئی یا چٹنی گر گئی یا سالن گر گیا, اچھا کوئی آیا ہے کہ یار یہ آج تو میں عبدالحبیب بھائی کے کپڑے پر جو نا چائے گراؤں گا, تو یہ آلو جو ہے نا, آلو یعنی بچے نے آلو نکالا اس لیے کہ میں ابو کے کرتے پر آلو نے ڈالنا ہے آج تو میں نے, اور بوٹی تو نا ادھر میں سالن تو میں ادھر پھینکوں گا ابو کے امی کے. یہ کون کرتا ہے گھر میں سر؟ جو بھی ہوتا ہے اتفاقاً ہوتا ہے. لیکن بار بار کرنے والے کو تو سمجھانا چاہیے نا. ارے بھائی تو میرے کو لاؤ تو صحیح, کون ہے جو بار بار کر رہا ہے؟ بار بار کس سے ہوتا ہے یار؟ بار بار تو ہم سے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں, اور اللہ معاف فرما رہا ہے, اللہ معاف فرماتا ہوگا اپنے حبیب کے صدقے میں. فرمایا نا کہ یہ ٹرے لے کر آتے ہیں, اس کے میں ایک واقعہ بتاؤں. ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں غالباً کورنگی گیا تھا, تو ایک اسلام بھائی کے گھر پہ گئے, تو اب وہ چائے لے کر آئے. تو ہوا یہ کہ ایک اسلام میں بالکل دروازے کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے, کمرے پہ لوگ آ کر بیٹھے تھے, تو بالکل دروازے کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے. اب وہ بےچارے چائے لے کر آئے اور وہ کھڑے ہو گئے. جیسے ہی وہ کھڑے ہوئے تو وہ چائے کا برتن پورا بیچاروں پہ گر گیا, بہت ان کو تکلیف بھی ہوئی. تو دو چیزیں دیکھنی ہوتی ہے کہ ایک تو کوئی رستے پہ نہیں بیٹھنا چاہیے, اور دوسرا بعض اوقات لوگ پیٹھ کے پیچھے سے کسی کو دے رہے ہوتے ہیں, یہ لے لے. دسترخوان پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, ہم بیٹھے ہوں گے نا تو پیچھے سے برتن آ رہے ہوں گے, پیچھے سے سالن آ رہا ہوگا, پیچھے سے چائے آ رہی ہوگی. تو اس سے بہت ضروری ہے کہ سامنے سے آئیں یا سائڈ سے آئیں, پیچھے سے نہ آئیں. اچھا عبدالحبیب بھائی یہ سگنل بھی یہ دیتے, سگنل کیا دیتے ہیں؟ بھائی جان ذرا دیکھنا,
بھائی جان ذرا دیکھنا. اب وہ بھائی جان بیچارہ کیا دیکھے گا, بھائی جان چائے لے کر آیا ہوں ذرا سنبھالیے گا, بھائی جان ذرا سالن لے. اچھا یہ پتہ کیا ہوتا ہے, یہ آپ کو اس سے, یہ تو عجیب و غریب مزاج ہے. کار میں ایسا ہوتا ہے, جب آپ کار میں جیسے راستہ بتانے والا پیچھے بیٹھا ہے اور آپ آگے گاڑی چلا رہے ہیں, تو راستہ اس کو پتا ہے, تو وہ پیچھے سے بولے گا یوں مڑ جائیں اس طرف. ارے بھائی اس طرف مڑو, بھائی اس طرف کدھر مڑو, سیدھی طرف مڑو کہ الٹی طرف. یار آپ ادھر مڑ جاؤ, ادھر یا ادھر کو راستہ کا نام ہی نہیں ہے, نہ ادھر کو سیدھا بولتے ہیں نہ ادھر کو الٹا بولتے ہیں. رائٹ بولیں, لیفٹ بولیں. سیدھی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے, وہ سیدھی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے, ہمیں کیا پتا وہ ارے ادھر. اچھا نہیں یار آپ سمجھ نہیں رہے او بھائی, نہیں سمجھ رہے, میں کوئی اتنا سمجھدار نہیں ہوں, میں آگے ونڈ اسکرین پر دیکھوں یا پیچھے مڑ کر دیکھو کدھر. اگر میں پیچھے مڑ کر دیکھوں گا ادھر تو پھر گئے کدھر. تو یوں مطلب کہ تھوڑا سا وہ یہ اس وقت یہ تھوڑا سا وہ پریزنٹ مائنڈ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, اور دیکھا جائے کہ کس ٹائم پر کیا کرنا ہے کیا بولنا ہے تاکہ وہ معاملہ درست ہوتے رہے. تو میں صرف یہ عبدالحبیب بھائی آج عرض کر رہا تھا کہ اپنے طبیعت میں آسانی پیدا کریں. پانی پینا ہے آپ کو, تھوڑا سا آپ کے مزاج کا پانی نہیں ملا, کوئی نہیں یار, اللہ کا شکر ہے پانی تو ملا, پیاس تو بجھا رہے نہیں بجھا رہے, آپ کو آپ کے مطلب کی غذا یا کھانا یا ڈش ملی, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. تو یہ مطلب اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ چیزیں مل تو رہی ہیں نا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور آپ کو اس وقت کھانا آپ نے فرمایا تو سالن وغیرہ تو تھا نہیں, تو روٹی تھی, تو آپ نے فرمایا کہ سرکہ ہے, تو سرکہ دیا گیا, تو آپ نے سرکے سے روٹی کھا لی, فرمایا سرکہ بھی کیا اچھا سالن ہے. تو ادب کتنی سمپل درس ہے, ہم کو کتنا سادہ درس ہے, کوئی مطلب کہ وہ مطلب ایزی زندگی کو ایزی. یاد رکھیے پیارے اسلام بھائی, دھول ہے نا, دھول کو جتنی ٹھوکر مارتے ہیں نا دھول اڑتی ہے. آپ دھول کو ٹھوکر نہ ماریں, یہ بیٹھے رہے گی. آپ مسائل کو, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جتنا مطلب کہ لیتے رہیں گے نا اتنی اڑتی رہے گی, گھٹن پیدا ہو جائے گی, لوگوں کی سانسیں بند ہو جائیں گی. تو مہربانی کر کے گھر میں ایزی ماحول پیدا کریں, فلیکسیبل رہیں. اسلامی بہنیں فلیکسیبل رہیں, بچے بڑے بوڑھے جتنے بھی ہیں فلیکسیبل رہیں, نارمل زندگی گزارنے والے انداز کو آئیں. اور ایک مطلب کہ یعنی میں آپ کو عرض کروں کہ باہر کا ماحول اگرچہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے اور ایک پسندیدہ نہیں ہے جو کچھ اس وقت حالات ہیں ڈیفینیٹلی, لیکن گھر کا یہ زندگی کا ان دنوں کا ماحول یادگار بنا دیں. یعنی جب یہ باہر نکلنے کا ماحول آ جائے نا کہ نکلو باہر, تو یوں لگے یار کتنی, یہ مطلب ایک گھر کے اندر کی بات کر رہا ہوں. آپ بولے یار بس ختم, اتنے اچھے دن گزر رہے تھے آپ کے ساتھ, اب ابو آپ بس کام پر جائیں گے, اور ہم مطلب ایک یادگار بھی تو زندگی گزر سکتے ہیں. لوگ باہر گھومنے پھرنے تفریح کے لیے گھر پہ جاتے, واپس آ گئے یار بس ختم. تو یہ گھر کے اندر کا ماحول بھی تو کیا آپ لائف ٹائم لاک ڈاؤن لگانا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے کیا ہیں؟ نہیں, میں تو چاہوں گا کہ زندگی جلد